السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اپنے سلسلے کی ایک نئی کتاب آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے نصاب الصرف، جو درجہ اولیٰ کی میں پڑھائی جاتی ہے اور علم صرف کی ایک بہت ہی اچھی اور عمدہ کتاب ہے۔ آج اس کا ہم سبق نمبر 1 جو ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اس سبق نمبر 1 کے اندر ہم ابتدائی باتیں پڑھیں گے جو اس فن سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو آئیے پیش کرتے ہیں۔ سبق میں صرف کی تعریف آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ علم صرف کی تعریف، اور علم صرف کی تعریف ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ اصول و ضوابط، ضابطے کی جمع ضوابط اور اصول اصل کی جمع، تو ایسے اصول اور ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، یہ اس کی علم صرف کی تعریف ہوئی۔ مثلاً جیسے ہمارے سامنے ایک مصدر ہوتا ہے، اس مصدر جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اور مصدر سے جو ہے پھر ہم سارے صیغے بناتے ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہی، اس طرح کے سارے صیغے بناتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے ایک مثال کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے لکھ رہے ہیں، یہاں پر بتائیں گے آپ کو۔ یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں پر ضربن یہ مصدر ہے، یہ ماضی ہے، اور یہ والا مضارع ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ضربن یہ مصدر ہے، یہ اصل تھا، اور اس سے پھر ہم نے ایک بنایا ضربہ، ماضی بنا، اور پھر اس سے ہم نے جو بنایا وہ مضارع بنایا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنایا، اور دوسرے کلمے کو بنانے کا، تبدیلی کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ علم صرف میں بیان کیے جاتے ہیں۔ جب آپ ماضی سے مضارع بنائیں گے اس کا طریقہ بھی آپ کو بیان کیا جائے گا کہ کیسے مضارع بنانا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ضربن سے ضربہ بنایا، اور ضربہ سے یضربو بنایا، اور یہاں پر ایک دوسرے کی تبدیلی کرنے کے جو طریقے اور اصول ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو علم صرف میں بیان کیے جائیں گے۔ ان کے معنی میں بھی فرق پڑتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جن کے ذریعے سے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں موضوع۔ اس علم کا موضوع کیا ہے؟ ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جس میں اس سے بحث کی جاتی ہے۔ اس علم کا موضوع جو ہے، علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ صرف علم صرف کا موضوع صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے، جبکہ علم نحو کا موضوع جو ہوتا ہے وہ کلمہ اور کلام دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو علم صرف کا موضوع صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے، کلمے سے ہی صرفی حضرات بحث کرتے ہیں۔ یہاں آپ اگر دیکھیں تو نیچے ایک بیان کیا ہے یہیں پہ کہ صیغہ کسے کہتے ہیں۔ صیغہ کلمے کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ مثلا ضربہ، یہاں پر دیکھیں کہ یہ ضربہ یہ صیغہ ہے جو حروف ہم نے رکھے، پہلے ضاد رکھا، پھر را رکھا، پھر با رکھا، پھر حرکات دیکھی، تمام پہ حرکتیں یہاں پر، تو اس کو ایک ترتیب سے ہم نے مرتب کیا۔ اس مرتب کر کے جو آپ کے سامنے آیا یہاں پر یہ صیغہ بنا۔ تو انہوں نے یہاں پر یہ کہا کہ صیغوں کو علم صرف کا موضوع صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ علم صرف کا موضوع صرف کلمہ ہے، اور علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ اسی طرح آپ یضربو بنا اس سے، تو وہاں پر بھی یضربو میں یا آئی پہلے، پھر ضاد آیا، پھر را آیا، پھر با آیا، لیکن ان میں دیکھیں کہ حرکات و سکنات میں پہلے یا پر حرکت آئی، پھر ضاد پر سکون آیا، پھر را پر حرکت آئی، پھر با پہ حرکت آئی۔ ان صیغوں کو ایک مخصوص طریقے پر بنا کر کے بنایا گیا، تو یضربو بن کے آیا، تو ہم کہیں گے یضربو صیغہ ہے۔ اس کے بعد ہے غرض و غایت۔ کسی بھی علم کو سیکھنے کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوتی ہے، یعنی اس کا مقصد ہوتا ہے، ہم کیوں سیکھ رہے ہیں اس علم کو۔ اگر اس علم کو سیکھنے کا ہمیں مقصد پتہ نہ ہو
اور ہم یہ سمجھ نہ سکیں وہ اس علم کو کیوں سیکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس علم کا سیکھنا بیکار اور طلب اور عبث لازم آئے گا۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر فن کی موضوع غرض و غایت کو سمجھ لیا جائے تاکہ اس کا فائدہ سیکھنے کا کیا ہے۔ تو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں غرض و غایت، صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ یہ اس کا موضوع ہے کہ ہمیں مان لیجئے کہ ہمیں جو ہے متکلم کا صیغہ بنانا ہے یضربو سے، تو ہمیں اس کے طریقے بھی معلوم ہونا چاہیے اور اس میں غلطی کرنے سے بچنا یہ معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اب ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہمیں یضربو سے صیغہ متکلم کیسے بنائیں گے، تو ہم کہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں یضربنا بنا دیں، کہیں تضربنا بنا دیں، تو پھر معنی میں بھی فرق ہو جائے گا۔ جہاں ہمیں صیغہ بنانا تھا متکلم کا، اس کی جگہ ہم نے کچھ اور بنا دیا تو معنی بھی چینج ہو جائے گا، اور پھر وہ ہم جو موقع محل کے اعتبار سے جو معنی ادا کرنا چاہ رہے تھے وہ معنی بھی ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ مان لیجئے یہ ہمارے سامنے ہے یضربو، یہ صیغہ ہے یضربو۔ اب اس سے ہمیں جو ہے متکلم کا صیغہ بنانا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں مارتا ہوں۔ اب ہمیں جو ہے جب تک علم صرف کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ کیسے صیغے بنتے ہیں اس کے، تو ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم نے کیسے بنانا ہے، تو ہم نے جب بنایا کہ میں مارتا ہوں کہ اس کی عربی آئے گی اضربو، تو یہ آپ کا صیغہ بالکل درست ہو گیا اور اس کی بالکل ترتیب صحیح ہو گئی۔ اب آپ معنی بھی ادا صحیح کریں گے اور ذہن بھی آپ کا غلطی سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ ہوا غرض و غایت کے صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ وجہ تسمیہ رکھتے ہیں، یعنی اس کو نام رکھنے کی وجہ۔ کسی بھی کس کا نام رکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ علم نحو نحو نام رکھا گیا تو اس کی وجہ الگ ہے، علم صرف کا نام صرف رکھا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے، علم منطق کا نام منطق رکھا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے۔ ہر علم کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے رکھنے کی، تو یہاں پر بھی اس کو نام رکھنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عام طور پر یہاں پر ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف پھیرا جاتا ہے، اور اس میں گردانیں ایک اہم حصہ ہوتی ہیں اس علم کے اندر، اس میں اور گردان معنی بھی ہوتا ہے پھیرنا۔ تو اس علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے، اور اس علم میں چونکہ ایک کلمے کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ جیسے یضربو ہے، اب یضربو سے یضربان، یضربونا، تضربو، تضربان، یضربنا، اس طرح سے مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ پھر یضربو سے اضربو، ضرب یضربو ضربن، صرف صغیر بنتی ہے، صرف کبیر بنتی ہے، ماضی بنتا ہے، مضارع بنتا ہے، امر نہیں بنتا ہے، مشتقات بنتے ہیں۔ تو یہ ساری ایک ہی صیغے کو چینج کر کے دوسرے بناتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے اس کا نام چونکہ صیغے پھیرے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام جو ہے علم صرف رکھتے ہیں۔ اب آئیے اس میں 3 آپ کے سامنے سوالات ہیں، ان سوالات کو آپ اسی سبق کے روشنی میں ہی حل کر لیں۔ سوالات ہیں، سوال نمبر 1 ہے علم صرف کی تعریف بیان کریں۔ آپ نے تعریف پڑھ لی ہے۔ علم صرف کی تعریف، یہ علم صرف کی تعریف ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ علم صرف کا موضوع اور غرض و غایت بیان کریں۔ علم صرف کا موضوع جو ہے صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے، اور غرض و غایت صیغے کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ پھر سوال نمبر 3 ہے کہ علم صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں، تو اس کا جواب آپ یہاں دیں گے کہ علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے، اور اس علم میں چونکہ ایک کلمے کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارا سبق تھا آج کا نصاب الصرف کا پہلا جو سبق تھا، ابتدائی باتیں، آج ہم نے آپ کے سامنے یہ سبق پیش کیا، اس کے اندر بنیادی باتیں بیان کی گئیں۔ تو آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اور اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا۔